اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے نظر میں سب سے اچھا ہو۔ بیوی کی نظر میں ہم اچھے ہیں تو ہم سب سے اچھے، ہمارے بچوں کی نظر میں ہم اچھے ہیں تو ہم سب سے اچھے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے بڑھ کر اچھا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے جاتے مسکراتے چہرے کے ساتھ، گھر سے باہر نکلتے مسکراتے چہرے کے ساتھ، اپنے گھر والوں سے ملتے مسکراتے چہرے کے ساتھ، بات کرتے نرم لہجے کے ساتھ، اور گھر کے کاموں میں اپنا ہاتھ بٹایا کرتے تھے، اور پورا بوجھ گھر والوں کے اوپر نہیں ڈالتے تھے جیسا کہ ہم لوگ ڈال رہے ہیں۔ بیوی کو تو ہم اپنے گھر کی خادمہ بنا لیا ہے، اپنے گھر کی نوکرانی ہم نے بنایا ہے۔ گھر کے اندر جھاڑو اٹھانا ہمارے لیے مشکل ہے، عیب نظر آتا ہے ہمیں۔ پانی خود لا کر پینا ہمارے لیے مشکل ہے، عیب سمجھتے ہیں ہم۔ کپڑے بیوی نے دھوئے ہیں لیکن کپڑوں کا سکھانا یہ ہمارے لیے عیب نظر آ رہا ہے۔ اپنے کپڑے خود استری کرنا ہمارے لیے عیب نظر آ رہا ہے۔ ہم بیوی کے اوپر چیختے ہیں، چلاتے ہیں، لیکن نبی نے ایسا کبھی نہیں کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے، ازواج مطہرات کا ساتھ دیا کرتے تھے، اور آج یہ سنت ہمارے زندگی سے ختم ہو چکی ہے۔ گھر میں تو ہم اپنی بیویوں کو ہم نوکرانی بنائے ہوئے ہیں۔ کبھی تو ہاتھ بٹایا کریں، پھر دیکھیں کہ میاں بیوی کے درمیان محبتیں الفتیں کیوں نہیں ہوں گی۔ بچے اسکول کو جانے ہیں، اسکول کا وقت ہو رہا ہے، تو بھائی ایک طرف بیوی اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہے، آپ بھی ہاتھ بٹائیں۔ اور ہم نے تو سارا بوجھ بیوی پر ڈالا ہوا ہے، ناشتہ بھی وہی بنائے، بچوں کو ریڈی بھی وہی کرے، بچوں کو کپڑے بھی وہی پہنائے، کتابوں کی بیگ وہی تیار کرے، سب کچھ وہی تیار کرے، اور ہم آرام سے باہر ٹھہرے ہوئے رہتے ہیں کہ جلدی بھیجو لے کر جانا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات سکھائی ہے کہ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹایا کرو، اس سے آپس میں محبتیں ہوتی ہیں، اس سے آپس میں الفتیں پیدا ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے۔ ہمارے اسلاف نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا، اور ان کی زندگیاں بھی ویسے ہی خوشیوں کی رہی، گھر کا ماحول خوشیوں کا ماحول رہا۔ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں ڈاکٹر محمد عبد الحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زندگی کیسی تھی، ازواجی زندگی کس قدر قابل رشک تھی، اس کا اندازہ صرف اس واقعے سے ہم لگا سکتے ہیں کہ حضرت کی اہلیہ محترمات جن کی عمر تقریباً 60 سال کی ہو گئی تھی، فرماتے ہیں کہ پوری عمر کبھی اپنی اہلیہ سے سخت لہجے میں بات نہیں کی۔ سخت لہجہ تو دور کی بات، لہجہ بدل کر بھی حضرت کبھی بات نہیں کیے، بلکہ یوں بھی نہیں فرمایا کہ فلاں کام تم نے کیوں نہیں کیا ہے، فلاں کام کر دو، حکم تک بھی نہیں دیا ہے۔ کبھی لہجہ بدل کر بھی بات نہیں کی، یہ معمولی بات نہیں، یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہوا میں اڑنا کرامت ہے، پانی پر چلنا کرامت ہے، کہ وہ بھائی یہ سب سے بڑی کرامت ہے کہ اپنی بیوی سے لہجہ بدل کر بھی کبھی سال میں بات نہ کرنا، یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم اپنے شیخ حضرت حبیب اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ وضو کر رہے تھے حضرت، ان کی بیوی وضو کرا رہی تھی، پانی ٹھیک طرح نہیں ڈالتی تھی، جس پر حضرت ذرا سختی سے بات کر دیے، آپ ٹھیک سے پانی بھی نہیں ڈال سکتے،
تو بیوی خاموش ہو گئی اور ٹھیک سے پانی ڈالنے لگی، لیکن حضرت وضو کر کے نماز کے لیے نکل گئے۔ راستے میں جب جا رہے تھے تو خیال آیا کہ میں نے اللہ کی مخلوق کے ساتھ ایسے برتاؤ کیا کہ مجھے تو ایسا نہیں کرنا تھا۔ حضرت پھر واپس آئے اور یہ سوچتے ہوئے آئے کہ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ سخت لہجے میں بات کی ہے، اگر میں اسی حال میں مسجد میں جا کر نماز ادا کروں گا تو میری نماز قبول کیسے ہوگی؟ حضرت واپس آئے اور آ کر اپنی بیوی سے معذرت کی اور معافی مانگی کہ آپ مجھے اللہ کے لیے معاف کر دو، اور کیا بیوی نے معاف کر دیا۔ پھر حضرت مسجد کی طرف گئے، نماز ادا کیے۔ تو یہاں پر سمجھیے کہ بیوی سے سخت لہجے پر بات کرنے پر دل کے اندر ایک کیفیت ان کے پیدا ہو رہی ہے کہ میں اللہ کی ایک مخلوق جو میری بیوی ہے، میں نے اسے ڈانٹ دیا ہے، اللہ تعالیٰ میری نماز کیسے قبول فرمائیں گے؟ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ حقوق العباد کا کتنا پاس و لحاظ تھا ہمارے اسلاف کے اندر۔ حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بیوی آخری عمر میں بستر پر ہو گئی۔ گھر کے اندر خدمت کرنے والے بہت سارے لوگ تھے، لیکن حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود اپنی بیوی کی خدمت کیا کرتے تھے۔ کیسی خدمت؟ کہ صرف بیمار ہیں دوائی دے دینا، کھانا لا کر رکھ دینا، پانی کا انتظام کر دینا، یہ نہیں، بلکہ حضرت خود اپنی بیوی کے خادم بن گئے۔ بیوی پہلے حضرت کی خدمت کیا کرتی تھی، لیکن اب بیوی خود حضرت کی مخدومہ بنی ہوئی ہیں۔ حضرت رحمت اللہ علیہ اپنی بیوی کے کپڑے خود دھویا کرتے تھے، اور پیشاب پیخانہ سے لے کر ہر چیز کی خدمت حضرت کیا کرتے تھے اپنی بیوی کی۔ ایک خدمت کے ساتھ ساتھ روزانہ 15 مرتبہ، روزانہ کتنی مرتبہ؟ روزانہ 15 مرتبہ اپنی بیوی سے معافی مانگتے تھے، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو، میں نے آپ کا حق ادا نہیں کیا۔ تو میرے بھائیوں، اس سے ہم یہ اندازہ لگائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو صحیح معنی میں ہمارے اسلاف نے کس طریقے سے، کس انداز سے عمل کیا جاتا ہے، وہ خود عمل کر کے بتایا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کریں، گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹایا کریں۔ گھر کے اندر جب ہم داخل ہوں، ہنستے چہرے کے ساتھ، مسکراتے چہرے کے ساتھ، لاکھ ٹینشنیں ہوں باہر رکھ دیں، دہلیز کے باہر ہی، جب دہلیز کے اندر قدم رکھ رہے ہوں، ذہن فریش کر کے اپنے گھر کے اندر داخل ہوں۔ اس لیے کہ بیچاری صبح سے ہمارا انتظار کر رہی ہوتی ہے، اور باہر کی ٹینشنیں لے کر اور مرجھائے چہرے کے ساتھ ہم گھر کے اندر داخل ہوں گے، اس کی ساری خوشیوں پر ہم پانی پھیرنے والے بن جائیں گے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے سلام کر کے داخل ہوتے تھے، اور گھر کا ماحول خوشی کا ماحول ہوتا تھا، مسکراتے چہرے کے ساتھ گھر کے اندر رہا کرتے تھے، اور بول کے اندر نرمی ہوتی تھی، اور گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ ان سنتوں پر ہم بھی عمل کیا کریں، جس کی وجہ سے ہماری گھریلوی زندگی پرسکون ہوگی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے نظر میں سب سے اچھا ہو۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے بڑھ کر اچھا ہوں۔